السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، دنیا کے اندر جنت کے ٹھیکے دار ہم لوگ ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس جمہوریہ پاکستان کے اندر ہم لوگ روز جھوٹ بولتے ہیں، روز بے ایمانی کرتے ہیں۔ ادھار دینے والا خود مقروض بن کے ادھار لینے والے کے سامنے فقیر بن کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور ہمارا لین دین میں ملاوٹ، ہماری وعدہ خلافی میں ہم سب عروج پہ۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سب سے زیادہ تعداد میں عمرے پہ بھی جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، پورا پاکستان روزے بھی رکھتا ہے اور نفلی عبادات بھی ہمارے بہت ہوتی ہیں۔ ان تمام پروسیجرز کے اندر ہم لوگ جیسے بھی ہیں لیکن ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ لیکن ایک بہت ہی عجیب سی سچویشن جو ہے ہم جنت کے ٹھیکیداروں کے ساتھ ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں دنیا قبول نہیں کر رہی۔ ناظرین، دنیا میں سب سے زیادہ ریجیکٹ ہونے والے ویزاز، دنیا میں سب سے زیادہ یورپین یا باقی اسلامی اسٹیٹس جو ہیں وہ پاکستانیوں کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب کہ جنت کے سارے معاملات ہمارے ہاتھوں طے ہونے، تو دنیا کے معاملات ہمارے ہاتھوں طے نہیں ہو پا رہے، اور دنیا وہ یورپ ہو، وہ ہم پاکستانیوں کو دنیا میں کہیں پہ بھی قبول نہیں کر رہا۔ بلکہ اب یوں کہہ لیجئے کہ جو پاکستانی اوورسیز موجود ہیں ان سے بھی کچھ خاص خوش نہیں ہے وہاں کی دنیا۔ اب کیونکہ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں پریشانی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تو دنیا گزرنے کے بعد کے واقعات اور دنیا سے جانے کے بعد کی جنت کے معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا۔ اور ہمارا پڑوسی ملک دبئی، جہاں پر ہمارے 97% ویزاز جو ہیں وہ ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ اب کیوں کیا جا رہا ہے پتہ نہیں کیوں، ان لوگوں کا دماغ خراب ہے یا وہ لوگ ہمیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم بے شک بے ایمان ہیں، ہم بے شک جھوٹے ہیں، ہم 2 نمبری میں سب سے آگے ہیں، ہم بے شک رشوت لیتے ہیں، ہم بے شک ناپ تول میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ تو جنت کا جب ٹھیکہ ہمارے پاس ہے تو دنیا کا یہ سلوک ہمارے ساتھ بہت غلط ہے، اور ہو سکتا ہے بہت جلدی جیسے ہم بہت سے ایسے معاملات کے بارے میں پروٹیسٹ کرنے نکلتے ہیں جن کے بارے میں اگر اس موب میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتہ، ہمارے مفتی صاحب کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے پیچھے یہاں پر آ رہے ہیں۔ ریزننگ کیا ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی، ہمیں اس سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات سے لینا دینا ہے کہ دنیا ہمیں اتنا حقیر کیوں سمجھ رہی ہے۔ کیا دنیا میں واحد ہم ہی جھوٹے ہیں؟ کیا دنیا میں واحد ہم ہی بے ایمان ہیں؟ دنیا میں بھی تو بے ایمانی ہوتی ہوگی، اور جیسا کہ پاکستان میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ تو یورپ کو بہت ہی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ہم شاید اتنے برے تو نہیں ہیں جتنا ہمیں سمجھا جا رہا ہے۔ تو اس بارے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک کوئی جماعت یا کوئی ایسی ہمارے بیچ میں رہنے والے لوگ جو ہیں اس پہ ضرور پروٹیسٹ کریں گے۔ لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ایک بات کی نظر ثانی کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ جنت کے ٹھیکیدار ضرور رہیے، مگر اس کے کچھ کرائیٹیریاز ہیں۔ اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اس سے پہلے دنیا کو ذرا حاصل کر لیں۔ دنیا کی نظر میں، فرنگیوں کی نظر میں ہم کہیں کوئی انسانیت کے تقاضے پورے کر لیں، ہم کم نہ تولیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، لیکن شاید یہ ہمارے لیے تھوڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ان تمام تر برائیوں کے باوجود ہمارے پاس جنت کا ٹھیکہ ہے، تو ہم اسی میں خوش ہیں۔ اور وہ سندیپ گپتے نے بڑی خوبصورت ایک شعر کہا ہے کہ خود سے باہر نہ آ سکا اب تک، آخر انسان کب بڑا ہوگا؟ کب تک اس غلط فہمی کی زندگی کے ساتھ ہم احمقوں کی جنت میں رہیں گے؟ باقی جواب آپ کے پاس ہے، وہ آپ کو خود طے کرنا ہے۔